بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 801، شبہات کا ازالہ۔ حضور کے وصال پر اماں عائشہ کا رونا ماتم نہیں تھا۔ فتنوں کی داستان۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ شبہات کا ازالہ۔ امامیہ یعنی اہل تشیع حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے غم کو جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر پیش آیا تھا، ماتم قیاس کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا اور ہر وقت ماتم کرتے رہتے ہیں۔ فرقے امامیہ کا کیا یہ قیاس درست ہے؟ جواب: امامیہ حضرات کا اس واقعے سے ماتم کے جواز کا ثبوت لینا عقلی اور نقلی طور پر غیر درست اور بے بنیاد ہے۔ امامیہ حضرات جب بھی دلیل دیتے ہیں تو صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں اور واقعہ اور روایت پوری طرح سے پیش نہیں کرتے۔ جس واقعے سے حضرت عائشہ کا ماتم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس واقعے کی مکمل روایت نقل نہیں کرتے، اور مکمل روایت بیان کیے بغیر فیصلہ لینا غیر درست ہے۔ اصلی روایت ملاحظہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میری گردن اور سینے کے درمیان اور میری باری کے دن میں ہوا تھا۔ اس میں میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن یہ میری بے وقوفی اور نوعمری تھی کہ میری گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور میں نے ان کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر رونے اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی۔ خلاصہ حدیث: عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ یہ میری بے وقوفی اور نوعمری تھی، تو اس میں ماتم کا جواز کیسے پیدا ہوا؟ نمبر 2، یہ وفات کسی عام بندے کی نہیں تھی، بلکہ افضل البشر اور رحمت للعالمین کی وفات تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک شوہر کی وفات تھی۔ اہلیہ کو صدمہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر اسے رونا بھی آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ویسے اگر یہ عمل ہو بھی گیا تو اس میں ماتم کا جواز کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معصوم عن الخطا ہرگز نہیں سمجھتے، اور امامیہ حضرات جنہیں امام معصوم سمجھتے ہیں ان سے بھی کافی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ جیسا کہ امامیہ حضرات کی کتاب ملاذ الاخیار میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے غلطی سے آدمی کو چوری کے الزام میں اس کے ہاتھ کٹوا دیے تھے، حالانکہ اصل چور کوئی اور ہی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ایک بار ماتم ثابت بھی ہو جائے جس میں وہ خود اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہی ہیں، تو کیا آپ لوگ اسے یعنی جس طرح امامیہ ماتم کرتے ہیں اس کی دلیل بنائیں گے؟ اور کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر سال ماتم کیا جس طرح امامیہ کرتے ہیں؟ اگر امامیہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ماتم کرنا محبت کی نشانی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین نے ماتم کیوں نہیں کیا؟ کیوں سینہ نہیں پیٹا؟ کیوں تلوار سے ماتم نہیں کیا؟ کیوں قومی زنی نہیں کی؟ کیا ان اہل بیت حضرات کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا امامیہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہر سال ماتم کرتے ہیں؟ کیونکہ ماتم تو امامیہ حضرات کے نزدیک عبادت ہے، اور بعض امامیہ حضرات کے نزدیک تو اصل نماز ہی ماتم ہے۔ ہم امامیہ حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ اصل دین جو قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ میں پیش کیا گیا ہے اسے مانے اور اس پر عمل کرے، اللہ عز و جل سے ڈرے، اور جب بھی بات کرے تو مکمل کیا کرے۔ صرف اپنے مطلب کی بات کاٹ چھانٹ کر کے مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ان صبر کرنے والوں میں سے بنائیں جنہیں قرآن نے بشارت دی ہے۔ ترجمہ: ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا اور شیعہ۔ عبداللہ ابن سبا 7ویں صدی عیسوی کی اسلامی تاریخ کا ایک فتین ہے۔ عبداللہ ابن سبا پہلے یہودی تھا، بعد میں بظاہر مسلمان ہو گیا اور اس نے دوسرے منافقین کے ساتھ مل کر نیو مسلموں کو فریب دے کر اسلام کے مٹانے اور مسلمانوں میں خاندانی امتیاز اور نسلی عصبیت کو وجود بخشنے کی مذموم کوششیں شروع کی۔ تعلیم اسلامیہ اور مقاصد ایمانیہ کے خلاف خون کی رشتوں والی تحریک چلائی۔ چونکہ عبداللہ ابن سبا خود یہودی تھا اور یہودی نبیوں کی نسل تھے، ابن سبا نے اپنے پیروکاروں کو اس بات پر ابھارا کہ اصل مسلمان اور خلافت کے جانشین تو اہل بیت ہی ہیں، اس لیے کہ یہ نبی کے اصلی جانشین اور ان کا خون ہے۔ یہیں سے شیعہ فرقے کی ابتدا ہو گئی اور یہ ذہنیت وجود میں آئی کہ جس طرح یہود نبیوں کی اولاد ہے، اسی طرح اہل بیت بھی نبی کی اولاد اور ان کا خون ہے۔ اسی فاسد عقیدے کے بنیاد پر صحابہ کرام جو نبی کے خونی رشتہ دار نہیں تھے، ان کے خلاف بولنا اور ان پر تبرہ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس فاسد تحریک کو لے کر عبداللہ ابن سبا نے مدینہ، بصرہ، کوفہ، دمشق اور قاہرہ کے تمام مرکزی شہروں میں تھوڑے تھوڑے دنوں قیام کیا اور لوگوں کا ذہن خراب کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نہایت چالاکی، ہوشیاری اور شرارت سے یہ بات چلائی کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقدار خلافت ہے۔ اس طرح نیو مسلم لوگوں کا دماغ خراب کر کے بنی امیہ اور بنی ہاشم کی پرانی عداوت اور عصبیت کو جو مردہ ہو چکی تھی پھر زندہ کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے مدینہ منورہ یعنی دارالخلافہ میں اپنے شرانگیز خیالات کی اشاعت کرنی چاہی، مگر چونکہ یہاں صحابہ کرام کی کثرت اور ان کا اثر غالب تھا، لہذا اس کو ناکامی ہوئی اور خود ہاشمیوں نے ہی اس کے خیالات کو سب سے زیادہ ملعون اور مردود قرار دیا۔ مدینے سے مایوس ہو کر وہ بصرہ پہنچا۔ وہاں عراقی اور ایرانی قبائل کے نیو مسلموں میں اس نے کامیابی حاصل کی اور اپنی ہم خیال ایک جماعت بنا کر کوفہ پہنچا۔ اس فوجی چھاونی میں بھی ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ یہاں بھی وہ اپنی حسب منشا ایک مفسد جماعت بنانے میں کامیاب ہوا۔ کوفہ سے دمشق پہنچا، وہاں بھی اس نے تھوڑی سی شرارت پھیلائی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو حاکم شام تھے، ان کے بروقت مطلع ہو جانے سے ابن سبا زیادہ دنوں تک شام میں قیام نہ کر سکا اور وہاں سے قاہرہ پہنچ کر اس نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ اور قاہرہ کے فسادی عناصر نے مل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا اور حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ اس فتنے نے 30 ہجری سے 40 ہجری تک مسلمانوں کو خانہ جنگی میں مصروف رکھ کر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے کام کو نقصان پہنچایا۔ فرقہ شورائیہ۔ فرقہ امامیہ کی طرح دشمنان اسلام نے فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کو وجود بخشا اور انہیں ہدف دیا تھا کہ 10-20 سالوں میں دنیا سے دعوت و تبلیغ اور مرکز نظام الدین اور امارت کا وجود ختم ہو جائے، اس لیے کہ دنیا میں عمومی طور پر دین کی جتنی فضا بن رہی ہے صرف دعوت و تبلیغ سے بن رہی ہے۔ اس کے لیے دشمنوں نے اپنے شورائی کارندوں کے سامنے مال اور دولت کا انبار لگا دیا۔ کون واقف نہیں ہے کہ مولانا ابراہیم دیولہ اور مولوی اسماعیل گودھرا سے کہ ان مساکین کو دلی سے سورت تک کا ٹرین کا کرایہ بھی مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔
ایسے زہد والے لوگ ہوائی جہازوں میں 2 ہفتے میں دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں، اور 1-2 بار نہیں بلکہ درجنوں بار چکر لگا چکے ہیں، اور یہی حال دنیا بھر کے سارے عالمی شورا والوں کا ہے۔ اس طرح سے کروڑوں روپے کا خرچ کر ڈالنا کیا اس مسکین ٹولے کے بس کی بات ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا جس پاور اور طاقت کے ساتھ اٹھا تھا، اسے دیکھ کر یہی نظر آتا تھا کہ تبلیغی کام، مرکز، امیر، عمارت سب کچھ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن ایک اکیلے اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک فتنے کو اپنی قدرت کاملہ سے بھسم کر دیا اور نیم مردہ بنا کر چھوڑ دیا۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کے ابتدائی بیانات پر نظر ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کا تشدد اور نفرت ان کے دل میں مرکز نظام الدین کے بارے میں پایا جاتا تھا۔ فرماتے تھے کہ مراکز بنتے اور اجڑتے رہتے ہیں، مرکز اصل نہیں، کام اصل ہے۔ مرکز نظام الدین ایک درگاہ ہے اور الیاسی گھرانے والے اس کے مجاور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کوئی اعتدال پسند بزرگ کی زبان سے اس طرح کے متنفرانہ اور باغیانہ کلمات نکل سکتے ہیں؟ کیا اللہ والے اس طرح کی فتنے بازی کر سکتے ہیں؟ کیا یہی معیار ہے اللہ والے ہونے کا؟ ہم شروع دن سے لکھتے آ رہے ہیں کہ دعوتی کام اور اس کے مرکز نظام الدین کے دوست اور دشمنوں کو پہچانو۔ بہرحال مخالفت تو ایک حد تک روا ہے، مگر مخالفت کے عنوان پر فتنہ کھڑا کرنا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، اپنے علیحدہ سے مراکز بنانا، حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب پر سب و شتم کرنا، مختلف زبانوں میں کتابیں چھپوا کر ساری دنیا میں وضاحت کے نام پر جھوٹ، غیبت، بہتان اور منافرت پھیلانا، کیا یہی نہج اکابرین ثلاثہ ہے؟ کیا یہی سیکھا تھا 50-60 سال کی تبلیغ میں؟ کیا اسی دن کے لیے قربانیاں دی گئی تھی؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ حشر میں اللہ کو منہ دکھانا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے یہی کہو گے کہ اللہ میں نے دعوت کے نام پر تیرے بندوں کے درمیان میں فتنہ، فساد اور پھوٹ ڈال کر آیا ہوں؟ ابھی بھی سانسیں باقی ہیں، توبہ کر لو، اپنا رخ صحیح کر لو، ورنہ حسن خاتمے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ کوئی باغی ایسا نہیں ملے گا جس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کا کارنامہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 41 ہجری میں خوارج اور شیعہ فرقے کی وجہ سے امت مسلمہ میں اس تفرق و تشتت کے تباہ کن نتائج محسوس کیے تو عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کا پیدا کردہ فتنے کا بڑی ہمت اور بہادری سے مقابلہ کیا اور اسے ختم کیا، اور امت مسلمہ بکھرتے بکھرتے پھر سے ایک مرکز سے وابستہ ہو گئی۔ عبداللہ ابن سبا کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زندہ جلا دیا تھا۔ اب یہ امامیہ فرقہ یہی کہتا ہے کہ علی حقیقی مولا ہے اور علی اللہ کے رکن ہیں، اس لیے امامی فرقے والے اٹھتے بیٹھتے جس قدر علی اور حسین کا نام کی مالا جپتے ہیں، اس کا عشر عشیر حصہ بھی اپنے حقیقی مولا اللہ کا نام لیتے نہیں پائے گے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی جس طرح مغضوب عند اللہ تھا، اس کے ماننے والے بھی مغضوب عند اللہ ہیں۔ امت کو توڑنے کی محنت۔ ہر زمانے میں ہر فتنے باز کا اپنے ایجاد کردہ فتنے سے ایک ہی مقصد رہا ہے کہ کسی طرح سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ ڈالیں اور اس امت کی اجتماعی قوت کو ملیا میٹ کر دیں اور اپنی پارٹی بنا لیں تاکہ دین کے نام پر اپنی بادشاہی چلائے، اور یہ فتنہ برپا کرنے کے مختلف ہیلے ڈھونڈا کرتے رہے ہیں۔ مثلاً یہ ہیلا بازی کرتے تھے کہ امیر کے عقائد بدل گئے، اعمال بدل گئے، انصاف نہیں ہو رہا، دعوتی کام کا نہج بدل گیا، وغیرہ وغیرہ۔ خوارج، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، موجودہ وقت کا فتنے عالمی شورا، یہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ صرف زمانے بدلا ہوا ہے اور لوگ بدلے ہوئے ہیں، باقی وہی بندر باٹ والا کام جاری ہے۔ جس طرح قصاب کے اس کا کام ہی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، چاہے وہ قصائی کرنے اول کا ہو کہ 15ویں صدی ہجری کا،
کام تو ایک ہی ہے کہ بس ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہو۔ ان ظالموں نے امت مسلمہ میں چلنے والی 100 سالہ تبلیغی اجتماعیت کو بڑی بے دردی سے توڑا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں طلاقیں ہوئی، گھر اجڑے، قتل و غارت ہوئی۔ اللہ اس فتنے کو نیست و نابود کر دے جس طرح سابقہ فتنوں کو نیست و نابود کیا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بڑا بننے کے شوق میں آدمی فتنہ کھڑا کرتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ اپنی بادشاہی چلانے کے خاطر مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور اپنے مراکز بنا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ مرکز نظام الدین واپس جائیں، ورنہ حسن خاتمے سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ فائدہ، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ بھاگے ہیں نہ ہی نکلے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے نظام الدین سے باہر نکال کر پھینکا ہے، جس طرح مری ہوئی مچھلی کو سمندر باہر پھینک دیتا ہے۔ فتنہ کس طرح برپا کیا جاتا ہے؟ شیطان نے ایک بزرگ سے کہا کہ چلو میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ میں فتنہ اور فساد کیسے برپا کرتا ہوں۔ دونوں چلے، ایک ریسٹورنٹ میں گئے، ملائی دار دودھ کا آرڈر دیا اور ملائی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیوار پر پھینکا۔ بڑی سی چھچندر ملائی کے ٹکڑے پر جھپٹ پڑی۔ ریسٹورنٹ کی بلی نے چھچندری پر حملہ کیا۔ کوئی بابو صاحب کھانا کھا رہے تھے، بابو صاحب کا کتا تھا، کتے نے بلی پر حملہ کیا۔ ریسٹورنٹ والے نے کتے کو مار ڈالا۔ بابو صاحب نے پستول نکال کر 4-6 ریسٹورنٹ والوں کو مار ڈالا۔ شیطان نے بزرگ سے کہا فتنہ اس طرح برپا کیا جاتا ہے۔ فتنے خبیثہ، شورا والوں نے بھی ایسے ہی کیا اور کہا کہ نظریات اور دعوت کا نہج بدل گیا۔ پھر کیا تھا؟ اہل دیوبند نے فتویٰ دیا، مسلمانوں میں 2 ٹکڑے ہو گئے، مردوں نے عورتوں کو طلاقیں دی، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، مسجد اکھاڑا بن گئی، رائے ونڈ مرکز کا تہخانہ ڈیٹینشن سینٹر بن گیا۔ بنگلہ دیش کی شورائیوں نے فتوے کی آڑ میں 3 اطاعت والے تبلیغوں کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے توبہ کرنے والا بنائیں، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایمان کی حفاظت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔